تو میں شروع سے عرض کر رہا تھا کہ عاشورہ کے دن پہلے زمانے سے لوگ روزہ رکھتے تھے. اب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھو. ساتھ میں یہ تاکید کی گئی، یہ تعلیم دی گئی کہ عاشورہ کا ایک روزہ مت رکھو تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. اس لیے تم یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 روزے رکھو، یا تو ایک دن پہلے کا روزہ ملا لو یا تو ایک دن بعد کا روزہ ملا لو. اور یہ صرف محرم میں ہے. لوگ عام طور سے ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کو پوچھتے، 9ویں تاریخ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس میں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک روزہ رکھنا ہے کہ 2 روزے رکھنا ہے. 2 روزے رکھنے کی تاکید صرف محرم کے روزے میں ہے، دوسرے کسی اور روزے میں نہیں. نہ 15 شعبان کے روزے میں ہے، نہ یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کے روزے میں ہے، کسی اور روزے میں نہیں ہے. صرف یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے میں یہ حکم ہے کہ تم اگر روزہ رکھنا چاہو تو ایک دن پہلے کا ملاؤ، ایک دن بعد کا ملاؤ. لیکن اس وقت کے دور کے علماء کی ایک تحقیق ہے، ان کی ایک ہدایت ہے رائے کے طور پر. چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ 2 روزے بھی رکھ سکتے. کیا ہے؟ فرمایا یہ جو عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے یہ اس زمانے کے یہودی رکھتے تھے، آج کے دور کے کوئی یہودی عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، یا ہمیں جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ریاست میں ہم رہتے ہیں، وہاں یہودیوں کا پتہ ہی نہیں ہے. کہاں ہے یہودی؟ نہیں معلوم. تو اگر ہم ایک روزہ بھی رکھیں گے تو یہودیوں سے مشابہت نہیں ہوگی انشاءاللہ. اگر سہولت ہے تو 2 روزے رکھو، اگر سہولت نہیں ہے تو 1 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. یہ گنجائش میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اگر کوئی بندہ 2 روزے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں چاہے تو 2 ہی روزے رکھتے ہیں، نہیں تو 1 بھی نہیں رکھتے. نہیں نہ رکھے تو دوش رکھنا گتے، 1 نہیں رکھنا گتے. ہاں، ایسے لوگوں کے لیے گنجائش ہے جو 2 روزے